سلام مصنوع UGC نیٹ JRF کی تیاری میں آج ہم یونٹ 4 اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء میں پہلے پارٹ میں نذیر اکبر آبادی کو پڑھ چکے ہیں اور آج پڑھیں گے محمد حسین آزاد کو۔ ان کا نام محمد حسین آزاد تھا۔ والد کا نام محمد باقر، والدہ کا نام ایمانی بیگم تھا اور دادا محمد اکبر۔ ان کی ولادت 10 جون 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ وفات 22 فروری 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ محمد حسین آزاد کا خاندان ایران سے کشمیر آیا تھا اور شاہ عالم ثانی کے عہد میں دہلی آ گیا تھا۔ اردو کا پہلا اخبار دہلی اخبار محمد حسین آزاد کے والد محترم محمد باقر نے 1836 عیسوی میں جاری کیا تھا، جسے 1840 میں کچھ تبدیلی کے ساتھ دہلی اردو اخبار کے نام سے شائع کیا۔ 20 اپریل 1848 کو دہلی اردو اخبار میں محمد حسین آزاد کا نام تفہیم کی حیثیت سے آنے لگا۔ 12 جولائی 1857 کو بہادر شاہ ظفر کی تجویز پر دہلی اردو اخبار کا نام بدل کر اخبار الظفر رکھ دیا گیا، یعنی ان کے نام پر ہی بہادر شاہ ظفر نام تھا اور اخبار کا نام اخبار الظفر رکھ دیا۔ مسٹر فرانس ٹیلر جو دہلی کالج کے پرنسپل تھے، اس کے قتل کا الزام محمد باقر پر لگا، جس کی وجہ سے 13 دسمبر 1857 عیسوی کو دہلی اردو اخبار بند ہو گیا اور محمد باقر کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ محمد باقر محمد حسین آزاد کے والد۔ حکومت ہند نے محمد حسین آزاد کو 1887 عیسوی میں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ محمد باقر شیخ ابراہیم ذوق کے لنگوٹیا یار تھے، اسی لیے مولانا آزاد نے ذوق کی شاگردی اختیار کی اور ایران سے واپسی کے بعد انتھک محنت کے بعد دیوان ذوق کو مرتب کیا، اپنے خرچ سے چھپوایا۔ محمد حسین آزاد کے 14 بچے تھے، مگر صرف ایک بچے جس کا نام آقا محمد ابراہیم تھا، وہ زندہ رہا۔ محمد حسین آزاد کو اردو کا پہلا تاریخ نویس بھی مانا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف دیکھیے۔ آب حیات 1800 عیسوی، یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے، جس میں اردو شاعری کی عہد بعہد تاریخ سامنے آتی ہے۔ دربار اکبری، یہ بھی 1898 میں۔ اس کتاب میں تیسرے مغل بادشاہ اکبر کے دربار کا حالات بیان کیا گیا ہے۔ سخندان فارس، اس کتاب میں فارسی زبان کی قواعد اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ نرنگ خیال، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 1880 عیسوی میں شائع ہوا، اس میں 7 مضامین ہیں، اور دوسرا حصہ 1923 میں شائع ہوا، اس میں 6 مضامین ہیں۔ ٹوٹل مضامین کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے، پہلے میں 7 اور دوسرے میں 6۔ اکثر ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ڈرامہ اکبر 1922 عیسوی میں، اس کتاب میں مغل بادشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی عشق کی داستان کو ڈرامے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔
اردو کی نظمیں مندرجہ ذیل ہیں، ان کی کچھ نظمیں بھی ہیں جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ شب قدر، صبح امید، حب وطن، یہ تینوں نصاب میں شامل ہیں۔ خواب امن، داد انصاف، ابر کرم، پیاری بلی، نو طرز مرصع۔ نو طرز مرصع اور داستان بھی ہے میر عطا حسین کا تحسین، جس کو مد نظر رکھ کر میر امن نے باغ و بہار کا تخلیق کیا تھا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ان کی 9ویں نظم ہے دوستی۔ آزاد کے متعلق چند اقوال۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی باتیں کلیم الدین احمد ہی کہتے ہیں اور یہ انہی کا قول ہے۔ آزاد گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، وہی معلوم ہوتی ہے، یعنی شبلی نعمانی یاد رکھنے کی طریقہ دیکھیے، وہی ہی آ رہا ہے اور شبلی نعمانی دونوں میں ای آ رہا ہے نا۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ یہ ہے رام بابو سکسینہ۔ محمد آزاد کی نظم شب قدر اور صبح امید دونوں مثنوی کی حیت میں ہیں۔ شب قدر اور صبح امید، شب اس میں بھی شین آ رہا ہے اور صبح امید اس میں سواد آ رہا ہے، تو اس سے اور مثنوی میں شین آ رہا ہے، تو اسے یاد رکھنے اچھا رہے گا۔ شب قدر اور صبح امید دونوں مثنوی کی حیت میں، اکثر ایسا پوچھا جاتا ہے، نظم کا نام دے دیں گے اور پوچھیں گے یہ کس حیت میں ہے۔ نظم سے مراد وہ نظم جس میں ردیف و قافیہ کی پابندی ہو۔ شاعر رومان کسے کہا جاتا ہے؟ اختر شیرانی، یہ محمود شیرانی کے بیٹے ہیں۔ محمود شیرانی جنہوں نے پنجاب میں اردو نام سے کتاب لکھی تھی۔